السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، محمد ندیم گاؤں کوٹیسرا سے معلوم کرتے ہیں، غیر مسلم کا مسجد میں آنا اور بیٹھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ جی ہاں، اگر کوئی غیر مسلم کافر مسجد میں داخل ہو اور اس کے بدن پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی نہیں ہو تو پھر ایسے کافر اور مشرک کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی گنجائش ہے اور کسی مجلس میں بیٹھنے کی بھی گنجائش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافرین اور مشرکین کے بہت سارے وفد آیا کرتے تھے اور بسا اوقات آپ ان کو مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا کرتے تھے، اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا بھی تھا کہ مشرک کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے، زمین ناپاک نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر مشرکین آتے ہیں تو مسجد میں ان کے داخلے کی گنجائش ہے۔ بلکہ آج کے زمانے میں جہاں اسلام دشمنیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں تو پروگرام کے تحت بھی غیر مسلموں کو مسجد میں لا کر مسجد کا ماحول دکھایا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا میں اپنے بچے کا نام دانیال رکھ سکتی ہوں یا نہیں؟ جی ہاں، بچے کا نام دانیال رکھا جا سکتا ہے۔ دانیال نامی ایک پیغمبر بھی گزرے ہیں جو بخت نصر نامی بادشاہ کے زمانے میں گزرے ہیں، لہذا اپنے بچے کا نام دانیال رکھا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پر رکھو۔ اس حدیث کی وجہ سے دانیال نام رکھنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، کیا ٹوٹے ہوئے رحل جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ نہایت ہی متبرک، معظم اور مقدس کتاب ہے جس کا احترام ہر حال میں ضروری ہے۔ قرآن مجید سے جو چیزیں وابستہ ہیں، وہ رحل ہو، جزدان ہو، یا یہ کہ قرآن مجید کے صفحات ہوں، ان کی بھی عظمت بڑھ جاتی ہے، لہذا رحل جس پر قرآن مجید رکھ کر پڑھا جاتا ہے وہ پرانی ہو گئی ہو یا ٹوٹ گئی ہو، قابل استعمال نہیں رہی ہو، تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو بھی قرآن مجید کے صفحات کی طرح دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں وہ رکھی رہے، بے ادبی نہ ہو، اور اگر جلانا مناسب ہو تو جلایا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ جنید بھائی آسام سے معلوم کرتے ہیں، ہمارے یہاں جب اجتماعی ذکر کرتے ہیں تو لائٹ بند کروا دیتے ہیں، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی ہاں، بہت سی مرتبہ یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب علماء یا مشائخ اجتماعی ذکر کرواتے ہیں تو عام طور سے لائٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ شریعت میں تو اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ لائٹیں بند کرنا، اندھیرا کرنا کوئی واجب و ضروری ہو یا شریعت سے ثابت ہو، وہ اپنی خاص مصلحت کے پیش نظر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ذکر میں دھیان زیادہ لگتا ہے، یکسوئی ملتی ہے، ہر آدمی ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اگر کوئی لائٹیں جاری رکھ کے بھی ذکر کروانا چاہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، شریعت میں یہ بات بھی کوئی ممنوع نہیں ہے۔ عبدالرحمن بھائی پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں، کیا حلال پرندوں کے انڈے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں، پرندوں میں بہت ساروں کو حلال کیا ہے اور بہت ساروں کو حرام کیا ہے، قرآن مجید میں اور حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پرندوں کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ پرندوں میں وہ درندے کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، یعنی وہ پرندے حلال نہیں ہیں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں جیسے باز وغیرہ ہے، لہٰذا ان پرندوں کا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا اور ان کے انڈے بھی حلال نہیں ہوں گے۔ لیکن جن پرندوں کا گوشت حلال ہے جیسے فاختہ ہے، کبوتر ہے یا اور پرندے ہیں، ان کے انڈے بھی حلال ہوں گے، ان کے انڈے بھی کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جن پرندوں کا گوشت حلال ہے ان پرندوں کے انڈے بھی حلال ہیں۔
ذاکر بھائی بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص نے اقامت کی حالت میں وضو کر کے موزے پہنے تھے، 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے وہ مسافر ہو گیا، تو اب کون سی مدت پوری کرے گا، 24 گھنٹے والی یا 3 دن 3 رات والی؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ خفین یعنی چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے میں اصول یہ ہے کہ جو آدمی مسافر نہ ہو یعنی مسافر شرعی نہ ہو تو اس آدمی کے لیے موزے پر مسح کی مدت وہ 1 رات دن ہے۔ جب آدمی نے وضو کر کے موزے پہن لیے اور اس کے بعد جب اس کی وضو ٹوٹے گی، اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوگا اور وضو کی مدت 1 رات دن ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسافر شرعی ہو تو اس کی موزے پر مسح کی مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مقیم تھا اور موزے پر مسح کی مدت پوری ہونے سے پہلے مسافر شرعی ہو گیا تو اب اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو سفر کے مسح کی مدت پوری کر سکتا ہے، یعنی 3 دن اور 3 رات تک وہ مسح اپنے خفین پر کر سکتا ہے۔ فرمان مفتاحی صاحب کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، ایک شخص نے ایک مسجد میں اذان سنی اور سنت پڑھ لی اور فرض نماز دوسری مسجد میں ادا کی جس میں اس وقت تک اذان نہیں ہوئی تھی، تو کیا وہ سنت دوبارہ پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اب اس آدمی کو دوسری بار سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آدمی اذان سے پہلے بھی سنت پڑھ لے تو اذان کے بعد پھر اسے سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، LIC کرانا کیسا ہے؟ LIC یعنی جیون بیمہ کرانا، لائف انشورنس جس کو کہا جاتا ہے، شریعت کی نظر میں تو یہ ناجائز اور حرام ہے چونکہ اس میں قمار اور سود ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، قانون کی وجہ سے یا کسی کمپنی میں ملازمت کی وجہ سے LIC کرانا ضروری ہو، اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر کرانے کی گنجائش ہے، لیکن جب ہمیں اس کے پیسے ملیں گے تو ہم اتنے ہی پیسے لے سکتے ہیں جتنے پیسے ہم نے ادا کیے ہیں۔ ہم نے 1 لاکھ روپے ابھی تک جمع کرائے ہیں تو ہم واپسی میں اتنے ہی پیسے لے سکتے ہیں، اور اگر زیادہ ملتے ہیں تو ہم اپنے سے زیادہ پیسوں کو استعمال نہیں کریں گے، بقیہ پیسے وہ سود کے ہوں گے، ان کو ہم غریبوں پر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں گے، ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اتنی ہی رقم استعمال کر سکتے ہیں جتنی رقم ہم نے اپنے پاس سے جمع کرائی ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا ہر طرح کے بالوں کا جوڑا باندھنا ناجائز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 2 قومیں ایسی ہیں کہ جن کو ابھی تک میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ اس میں دوسری جس قوم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے وہ عورتیں ہیں جو آنے والے زمانے میں کپڑے پہنیں گی، لیکن کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی معلوم ہوں گی۔ موجودہ زمانے کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ آج کل اس فیشنیبل دور میں بہت سارے ایسے کپڑے موجود ہیں جن کو خواتین پہنتی ہیں کہ پہننے کے باوجود بھی ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کے کپڑوں کے پہننے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سخت وعید ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح بالوں کا جوڑا باندھیں گی جیسا کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، لہذا اگر بالوں کا کوئی جوڑا ایسا ہی ہو جیسا کہ وہ بالکل سر کے اوپر ہو اور دیکھنے میں اونٹ کے کوہان کی طرح ہو تو پھر شریعت میں یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی خاتون اپنی گدی پر بالوں کا جوڑا باندھتی ہے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عبدالوہاب بھائی امروہہ سے معلوم کرتے ہیں، غیر مسلم کے جنازے کو دیکھ کر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیں۔
جی ہاں، اگر ہم کسی غیر مسلم کا جنازہ دیکھتے ہیں تو اسلم اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں، کچھ نہ پڑھیں، اپنی موت کو یاد کریں۔ لیکن اگر ہم ان للہ و ان الیہ راجعون بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ گمان نہ ہو کہ ہم کسی مسلمان پر یہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو کافر اور مشرک ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی گمان یا اس طرح کا کوئی خیال یا اس تصور کے ساتھ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ صرف اپنی موت کی یاد دہانی کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی اگر ہم غیر مسلم کے جنازے کو دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں تو گنجائش ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان پر ہم پڑھ رہے ہوں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، موبائل میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں تو کیا موبائل کو بیت الخلاء میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر موبائل کے اندر دینی کتابیں موجود ہیں تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کتابیں اسکرین پر کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ایپلیکیشن کے اندر موجود ہیں اور بند ہیں تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ اسکرین پر کھلی ہوئی ہیں تو پھر یہ بے ادبی شمار ہوگی، اس طرح بیت الخلاء میں لے جانا درست نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔